الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سننے والے معزز سامعین، امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین متین کے لیے آپ کو کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے حکموں اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، ہم دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العالمین کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے احکامات پہ چلنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ سارے کا سارا کرنے کا ہمارا یہ مقصد ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو ہو جائیں، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اس سلسلہ میں قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، اور ہر بندہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ جب یہ عالم ہوگا تو سرور کونین ساقی کوثر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس روز سایہ الہی کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالی اپنے سائے میں رکھے گا۔ ناظرین، یہ کون لوگ ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا، اور وہ ایسا دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا شخص وہ ہوگا جو عدل و انصاف سے حکمرانی کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو خلیفہ بنایا ہے، انسان کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے، اور جو اللہ کی نیابت کا حق ادا کرے گا، عدل و انصاف کرے گا، اللہ کو ایسا حکمران بہت پسند ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے حکمران کو اپنے سائے کے نیچے، اپنے عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اب ایک حکمران کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کتنا بڑا اعزاز و انعام ہے، اور یہ کتنی بڑی اس کی اللہ رب العالمین کی طرف سے عزت افزائی ہے کہ کل قیامت کے دن جہاں سارے لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سارے لوگ نفسا نفسی کے عالم میں پریشان و غمگین ہوں گے، اس حالت میں اللہ رب العالمین ایک عادل حکمران کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور دوسرا وہ جوان ہوگا جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو، یعنی جو بچپن سے عبادت گزار تھا، جوانی میں بھی عبادت کرتا رہا، اور جوانی کی مستیوں نے اسے غافل نہیں کیا، کیونکہ انسان اپنی جوانی کی عمر میں غافل ہو جاتا ہے، اپنے رب سے بھی غافل ہو جاتا ہے، سب سے غافل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کو چھوڑ بھی دوں، میں سب سے دور بھی ہو جاؤں، اپنے رب کو بھی چھوڑ دوں تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا۔ لیکن یقین جانیے سامعین، اللہ رب العالمین ایسے شخص سے، ایسے نوجوان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اور جو جوان اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، جو جوان اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، کل قیامت کے دن رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے اسے سایہ عطا فرمائیں گے۔ سامعین، یہ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب قیامت کے دن سوالات کیے جائیں گے تو ان میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری ہے۔ جوانی کا حساب کیا جائے گا، سوال ہوگا، کیونکہ یہ وہ عمر ہے کہ انسان
رب کو بھول جاتا ہے، سب کو بھول جاتا ہے، انسان اپنی جوانی میں مست ہو جاتا ہے۔ تو جو جوان اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزارتا ہے، اللہ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا شخص کون ہوگا؟ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، وہ مرد مومن ہوگا جس کا حال یہ ہے کہ مسجد سے جانے کے بعد بھی اس کا دل مسجد ہی میں اٹکا رہتا ہے، جب تک مسجد میں پھر نہ آ جائے اسے چین نہیں آتا۔ وہ اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ منسلک رکھتا ہے، اس کو چین سکون اللہ کے گھر میں آتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے رب کے ساتھ تعلق اس قدر بنا لیا ہے کہ وہ اللہ کے گھر سے مسجد سے باہر نکلتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو چین نہیں آتا۔ جیسے مچھلی کو پانی کے اندر سے باہر نکال دیا جائے تو مچھلی کو چین و سکون نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ جان دے دیتی ہے، تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے۔ مسلمان کو اس طرح اللہ کے علاوہ اور اللہ کے گھر کے علاوہ سکون اور چین نہیں آتا، اور جس کو نہیں آتا کل قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا۔ اور چوتھا وہ آدمی جس نے اللہ تعالی کے لیے کسی انسان سے محبت کی ہوگی، یعنی باہمی ان کی محبت اللہ کی رضا کے لیے ہوگی اور اللہ کے لیے ہی محبت ہوگی، اور اگر کسی سے بغض رکھے گا تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہوگا، اپنی ذات کے لیے۔ ایک اللہ کا پسندیدہ اور برگزیدہ بندہ نہ کسی سے بغض رکھتا ہے اور نہ ہی کسی سے نفرت رکھتا ہے، نہ ہی کسی سے پیار کرتا ہے۔ ایک نیک انسان کے اوصاف میں سے یہ اوصاف وصف ہے کہ وہ مخلوق سے، کسی انسان سے محبت رکھتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے نفرت رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے اور محبت بھی اللہ کے لیے ہو۔ اللہ ایسے بندے کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور پانچواں بندہ کون سا ہے جس کو اللہ کے عرش کے نیچے سایہ ملے گا؟ خدا تعالی کا وہ بندہ جس نے اللہ تعالی کو یاد کیا، تنہائی میں اس کے آنسو بہ پڑے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، لوگوں کو اپنی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے نہیں۔ جب وہ اکیلا تنہا ہوتا ہے تو اللہ کے خوف سے اس کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں، آنسو نکل جاتے ہیں، اپنے رب کے سامنے وہ سرب سجود ہوتا ہے۔ جب راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے تو اپنے رب کے سامنے رو پڑتا ہے۔ ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا۔ اور چھٹا شخص وہ ہوگا، وہ مرد جسے حرام کی دعوت دی، کسی عورت نے اپنی طرف اس کو مائل کیا اور اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں حرام کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا، اس نے اپنے آپ کو حرام سے روک دیا، اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے اس کو جگہ دی جائے گی۔ اور ساتواں وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اس قدر چھپا کے کیا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، اپنی عزت بڑھانے کے لیے نہیں، یا لوگوں کو اندر اپنے آپ کو مشہور اور سخی کہلانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس انداز میں دیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو خبر نہ ہوئی، تو اللہ کے عرش کے نیچے اس شخص کو سایہ دیا جائے گا۔ یہ 7 لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عرش کے نیچے سایہ پائیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان 7 لوگوں کی لسٹ میں شامل کر دے تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔